بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول پیپر 1 ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اور 3248 ہمارا کوڈ ہے، اور مئی جون 2025 کا یہ پیپر ہے جس کو ہم سالو کر رہے ہیں، اور اس کی 3 مشقوں کی ویڈیوز اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ یہ چوتھی مشق ہے جس کو آج ہم کریں گے۔ اصل میں یہ جو چوتھی مشق ہے یہ تیسری مشق کے ساتھ جڑی ہوئی مشق ہے، یعنی کہ سوال ہمیں جو مضمون دیا گیا تھا مشق نمبر 3 میں، اور اس کے آخر میں ہم نے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ اب جو مشق نمبر 4 ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشق نمبر 3 میں مشاغل سے متعلق کچھ معلومات دی گئی ہیں۔ اب آپ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات اور مشاغل کے ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ پر ایک خلاصہ لکھیں۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ خلاصہ تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ جہاں تک ممکن ہو خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، اور خلاصے کے مواد کے 4 نمبر، طرز تحریر اور صحیح زبان کے 6 نمبر دیے جائیں گے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب 2 باتیں انہوں نے یہاں ہم سے پوچھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مشاغل میں حصہ نہیں لیا جاتا آج کے دور میں، اور دوسری بات کہ اس کے ممکنہ جو منفی اثرات ہیں، کون سی ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ جو اس کے مشاغل کے منفی اثرات جو ہیں ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس خلاصے میں، اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ 100 الفاظ، اگر ایک لائن میں ہمارے 10 الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 10 لائنیں لکھیں گے۔ 5 لائنیں ہماری ہونی چاہیے مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات کے بارے میں، اور 5 لائنیں مشاغل کے ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ کے بارے میں۔ اب ہمیں جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ مضمون جو پچھلے سوال میں ہم نے پڑھا اس کو دوبارہ سے پڑھا جائے، اس کے بعد جو ہم نے جوابات تحریر کیے ان کو بھی دیکھا جائے، ان کا بھی جائزہ لیا جائے، اور اس کے بعد خلاصہ لکھنا شروع کیا جائے۔ اب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بہترین ہو، اور وہ الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے جو پہلے استعمال ہو چکے ہیں۔ مضمون میں جو استعمال ہوئے ہوئے الفاظ ہیں ان سے ہٹ کر الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان ساری چیزوں کا جب ہم دھیان رکھیں گے، اب کیونکہ ہمیں 6 نمبر طرز تحریر اور صحیح زبان کے دیے جائیں گے، جب الفاظ کا چناؤ بہترین ہوگا، جملہ سازی بہترین ہوگی، تو کیا ہوگا اس سے کہ ہمیں یہ 6 نمبر مل جائیں گے۔ 4 نمبر مواد کے ہیں کہ ہم اس میں لکھ کیا رہے ہیں، کیا وہ واقعی خلاصہ ہے یا ہم نے کچھ لائنوں کو کٹ کر کے اور کچھ کو لکھ دیا۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایک ربط بنانا ہے مضمون، کہ ایسا جس کا بامانی ہو، جس کی سمجھ بھی آئے، اور پڑھنے پر ایسا نہ لگے کہ کچھ جملے بیچ میں سے چھوڑ کر اور باقیوں کو تحریر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بھی کس طرح سے یہ خلاصہ ہم لکھیں گے۔ اب پہلے ہم اپنی پوری توجہ دیں گے کہ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ یعنی موجودہ دور میں مشاغل کے لیے وقت نکالنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ انسان کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگے مشاغل اپنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں ہم نے اس کو مشکل کا لفظ استعمال کیا، یہاں دشوار کا کیا، تاکہ ایک چیز کو بار بار دہرایا نہ جائے، ایک لفظ کو بار بار دہرایا نہ جائے، اس سے بھی جو عبارت ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اس لیے اسی طرح سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی وجہ سے بھی مشاغل کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف، کہ مشاغل کے ممکنہ منفی اثرات سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ تو مشاغل کا چناؤ کرتے ہوئے اپنے بجٹ کا دھیان رکھنا چاہیے، صحت مند مشاغل اپنائے جائیں، اور وقت کی بہترین تقسیم کے ساتھ انہیں انجام دیا جائے۔ جسمانی ورزش کرتے ہوئے توازن قائم رکھا جائے۔ اب چند جملوں میں ہم نے اپنا مدعا بیان کر دینا ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات کون کون سی ہیں، اور ان کے ممکنہ جو منفی اثرات ہیں ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو بہت اچھا سا خلاصہ لکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔